بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے عبادت کے مفہوم کو بیان کریں گے۔ عبادت کا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کا معنی واضح ہے، لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے آسمان و زمین و علم و کائنات، اس طرح سے دوسرے کافی الفاظ کہ جن کا معنی واضح ہوتا ہے لیکن ان کی دقیق صحیح تعریف نہ کیے جانے کی وجہ سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے ایک لفظ عبادت ہے۔ عبادت کے بارے میں اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ہمارا بیان کرنے کا مقصد ایک اعتراض کا اور ایک علمی شبہے کا جواب دینا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے عبادت پر کہ اگر کوئی شخص کسی کو سجدہ کر دے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے ضمن میں ہم یہ بیان کریں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کی تعریف حقیقی صحیح تعریف اس کی کیا ہے۔ عبادت بعض لوگوں نے اس کی تعریف تذلل، احترام، تکریم، خشوع، خضوع کے ساتھ کی ہے، لیکن اگر مان لیا جائے، اگرچہ لغت کی کتابوں میں یہ تفسیر ملتی ہے کہ عبادت یعنی تذلل، خشوع، خضوع، لیکن یہ تعریف صحیح ہے؟ آیا یہ تعریف بالکل واقع کے مطابق ہے؟ اسی کو عبادت کہتے ہیں؟ اگر اس کو عبادت کہتے ہیں تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس پر یہ اعتراض یہ وارد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین کے سامنے اظہار انکساری کرے، تواضع کرے، فروتنی کرے، جیسے کہ قرآن پاک نے اس کا حکم دیا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ اسراء کی 24 نمبر آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پروں کو اپنے والدین کے لیے بچھا دو، یعنی تذلل سے، فروتنی سے، خشوع سے، خضوع سے۔ تذلل وہی خشوع ہے۔ اب آیا جب انسان اپنے والدین کا بوسہ لیتا ہے، ان کے پاؤں چومتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، آیا یہ ان کی عبادت کر رہا ہے؟ تذلل ہے، خشوع ہے، لیکن کیا عبادت بھی ہے؟ چونکہ یہ اعتراض لازم آتا تھا، اور اس طرح سے اگر کوئی شخص عاشق ہو، اپنے معشوق کو چومے، اس کے سامنے جھکے، اگر کوئی شخص کسی کا مسخرہ کر رہا ہو، مذاق کر رہا ہو، اس کے سامنے جھک جائے مذاق میں، مسخرہ کرتے ہوئے، یہاں تذلل ہے، جھکنا ہے، لیکن کیا یہ عبادت ہے؟ ہر تذلل، ہر خشوع، ہر خضوع عبادت ہے؟ اب چونکہ یہ 100% والدین کے سامنے احترام کرنا، ان کے سامنے فروتنی کرنا، ان کے سامنے اظہار عاجزی کرنا، تواضع کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے سامنے تذلل کرنا، خشوع و خضوع، عاشق کا معشوق کے ساتھ کسی کا مسخرہ کرنا، اپنے دشمن کے ساتھ، چونکہ یہ تذلل ہے،
لیکن عبادت نہیں ہے، اس وجہ سے چونکہ یہ اس کا جواب دیا جا رہا تھا، تو ان تعریف کرنے والوں نے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر تذلل عبادت ہے، یہاں سے فراری اختیار کرتے ہوئے ایک اور تعریف کی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ العبادت نہایت الخضوع بین یدی من تدرک عظمتہ و کمالہ۔ عبادت کی تعریف یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہایت خضوع، ایسی ذات کے سامنے کہ جس کی عظمت اور اس کے کمال کو انسان پا چکا ہو، جان چکا ہو۔ آیا یہ عبادت ہے؟ اچھا، اگر یہ عبادت ہے، نہایت خضوع سے مراد یعنی سجدہ کرنا، سجدہ کرنا اگر یہ عبادت ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے، اس پر یہ اعتراض ہے۔ کون سا؟ کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ جب ہی ہم اس میں اپنی روح پھونک لیں تو تم ملائکہ یعنی اے فرشتوں، تم آدم کو سجدہ کر دینا، آدم کو سجدہ کرنا۔ تو سب نے سجدہ کیا آدم کو سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک مولانا منظور احمد مینگل صاحب وہ کہتے ہیں کہ الہ بمانا یعنی لام بمانا لآدم میں جو لام ہے یہ بمانا الہ ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اے ملائکہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تم سجدہ کرو آدم کو نہیں، آدم کی طرف۔ یہ مولانا منظور مینگل کہتے ہیں۔ کس سے بچتے ہوئے؟ کیونکہ ان کے نزدیک بھی عبادت انتہائی خضوع ہے، سجدہ کرنا وہ نہایت خضوع ہے اور وہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مولانا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر دوسری آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ خداوند متعالی ارشاد فرما رہا ہے، اگر یہاں پہ آپ کے نزدیک لام بمانا الہ ہے تو للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض میں لام کو الہ کے معنی میں کیوں نہیں لیتے؟ دونوں میں مزاج ایک ہے، دونوں آیتوں میں ملاک اور معیار ایک ہے۔ اگر یہاں آپ الہ کے معنی میں لیتے ہیں اور آدم کو جہت قرار دیتے ہیں اور قبلہ کی طرح مثل قرار دیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ وہاں اگر ایسے کریں گے تو آپ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ وہاں جہت نہیں، خدا کسی جانب میں نہیں، خدا کو سجدہ کرنا۔ تو اچھا، ایک اور آیت رافع، دوسری آیت یہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے ان کو سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ سجدہ کرنے والے یہاں اور اس سے پہلے سورہ یوسف میں ہی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اگر یہاں پہ بھی آپ لام کو الہ کے معنی میں لیتے ہیں اور آخر میں بھی، تو آپ کو ماننا پڑے گا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ میں اب الہ کے معنی میں لیں تو معلوم ہوا عبادت نہایت تذلل، نہایت خضوع نہیں ہے، بلکہ عبادت نہایت خضوع
مع قبولیت ربوبیت ہے. یعنی سجدہ کرنا ربوبیت کو، جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کی ربوبیت کو قبول کرتے ہوئے. یعنی سجدہ کرنا اس ذات کے لیے کہ جس کی آپ ربوبیت کو، اس کی خدائی کو قبول کرتے ہیں. عبادت خالی تذلل نہیں، عبادت تذلل خشوع کے ساتھ ساتھ طرف کی. جس کے سامنے آپ تذلل کر رہے ہیں اس کی ربوبیت کو بھی قبول کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ یہاں لام بمعنی الہ ہے تو اس آیت میں بھی لام کو الہ کے معنی میں، للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض میں لام کو الہ کے معنی میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات، شیطان نے کیوں کر سجدے کو، سجدہ کرنے سے امتناع کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اگر وہ جانتا ہوتا کہ یہ سجدہ خدا کے لیے ہے تو یقیناً کر دیتا. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا مجھے تو نے مٹی سے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں. کیونکہ اس کی نظر میں سجدہ آدم کو ہی تھا. اور اگر ہم سجدے کو، نہایت خضوع کو عبادت قرار دیں تو کیا یہ بری بات نہیں؟ کیا یہ برائی نہیں؟ اور کیا اللہ برائی کا حکم دیتا ہے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء والمنکر. اللہ برائی کا اور منکر کا حکم نہیں دیتا. تو ماننا پڑے گا عبادت انتہائی تذلل مع قبول الربوبیت، یعنی جس کے سامنے تذلل کر رہے ہیں، جس کے سامنے خضوع کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت کو بھی انسان قبول کرتا ہو اور اس عبادت کی نیت سے، ربوبیت کی نیت سے اس کے سامنے جھکے. اس کو کہیں گے عبادت، اس کو کہیں گے عبادت. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.